سورہ آل عمران آیت نمبر 6 نئے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 221. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ توحید کی تیسری دلیل بیان ہو رہی ہے جو اس صورت کے مضامین شروع ہوئے تھے اللہ کی توحید کی دلائل کے ذکر کے ساتھ. ان اللہ یقیناً ان اللہ لا یخفى علیہ شیء، یقیناً بے شک اللہ ایسی ذات ہے کہ نہیں چھپی ہے اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، جو صورت دیتا ہے تم کو رحموں میں، کیف یشاء جیسا چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی لائق عبادت مگر وہی زبردست ہے حکمت والا ہے. تفسیر: بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں، لہذا ان کا علم بھی نہایت کامل ہے. وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت شکل ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں. سورہ زمر میں آیا هو الذی، یہاں هو الذی یصورکم فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر، کہ اندھیرے میں عرفاً اور عادتاً کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہوتا، کہ انسان محتاج ہے نا، نظر آئے گا تو کچھ دیکھے گا تو پھر کچھ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہہ دیتے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو اللہ جیسے چاہتے ہیں اس طرح تمہاری تصویر بناتے ہیں، کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت، لہذا ان کی قدرت بھی کامل ہے. فی ظلمات ثلاث، اندھیریوں میں بنا دیتے ہیں. اللہ کو کیا مشکل، تم محتاج و روشنی کے، اللہ نہیں. حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو بنیادی صفات میں سے ہیں ان میں کامل طور سے موجود ہیں، اور اس درجہ کمال میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کامل صفات والا نہیں. لہذا ان کی پاک ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غلبے والے ہیں. منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن حکمت والے بھی ہیں کہ مصلحت سے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس مضمون کو بس لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم کے لفظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ عزیز ہے، زبردست ہے، تو جب چاہے انتقام لے سکتا ہے. تو پھر اعتراض ہے بھائی لے کے دکھائے، لے لے انتقام. ساتھ کا الحکیم، حکمت والا بھی ہے، دنیا میں دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، لیکن کہتے ایک دن آئے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا، سب پتہ لگ جائے گا. یوم تبلی السرائر، ساری کلیاں کھل جائیں گی، لگ جائے گا پتہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. اچھا، توحید کے دلائل ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرنے والوں کی ایک اور خصلت ذکر کرتے ہیں کہ وہ کتاب الہی کی متشابہ آیتوں کے درپے ہوتے ہیں تاکہ غلط مطلب بنا کر فتنہ اور گمراہی پھیلائیں. چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں تثلیث کے ابطال پر اللہ تعالیٰ کی صفات حی اور قیوم وغیرہ سے استدلال فرمایا، جس کو انہیں تسلیم کرنا پڑا. ان میں سے بعض عیسائیوں نے لفظ روح اللہ اور کلیمت اللہ سے، جو کہ قرآن میں واقع ہوئے ہیں، ان کا غلط مطلب بناتے ہوئے استدلال کیا. یعنی اللہ کا کلمہ ہے، کیا مطلب؟ یہ کہ عام جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کی دنیا میں ترتیب بنا رکھی ہے، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عام ترتیب سے ہٹ کے
اپنے خاص امر کن سے، اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا، بس یہ مطلب ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے بیٹے ہو گئے اور عام طریقے سے ہٹ کے معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر وہ خدا یا الہ قرار دیے جانے لگے، یہ تو غلط ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر چونکہ کلمت اللہ کا لفظ آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، تو لہٰذا وہ ابن اللہ ہیں، تو یہ غلط استدلال جو کیا ہے، تو صحابہ میں بھی اس کی تفصیل کچھ ذکر کر چکی ہے، لکھ رکھی ہے۔ اور حضرت شرحبیل اس نصارہ نجران کے وفد میں تھے، تو بعض اس کو بدل کے کہتے ہیں شرجیل۔ شرجیل عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے، بس یہ بگڑی ہوئی لفظ ہے شرحبیل کی، تو شرجیل کوئی نام نہیں ہے، صحیح نام شرحبیل ہوتا ہے۔ تو وہ بحث میں بھی شریک تھے، اور بعد میں پھر جو قصہ پیش آیا نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے کا، اس میں بھی شریک تھے۔ تو وہ بڑے پکے تھے اپنی جگہ پر کہ ہم سچے ہیں، تو انہوں نے جو کہا ہے کہ مباہلہ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں۔ تو اس گفتگو سے تو اٹھ کے آ گئے، لیکن واپسی پہ کہہ رہے کل آتے ہیں ہم ان سے مباہلہ کرتے ہیں۔ تو چچا تھے ان کے، چچا بڑا پوپ پادری، تو پادریوں کے خاندان سے تھے، تو اس نے کہا نا 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 نا، ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ کہا پھر؟ کہا یہ ہم جب سچے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ کہا نہیں نہیں، یہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی نبی ہیں؟ کہا بالکل نبی ہیں۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ یعنی ان کے ہاں ضد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر سچے ہیں تو پھر ماننا چاہیے، اگر جھوٹے ہیں تو مباہلہ کرنا چاہیے۔ وہ چچا کو تو توفیق نہ ہوئی یعنی اسلام کی، لیکن یہ مسلمان ہو گئے۔ خیر، تو یہاں پہ صرف یہ اتنا ذکر تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور وہ صحیح آیات کے غلط مطلب یا اجمالی الفاظ کے اپنے منمانے مطلب وغیرہ نکالتے ہیں، یا متشابہ آیات کے اپنی طرف سے مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو پھر قرآن نے بیان کیا، تو ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ هو الذي انزل عليك الكتاب، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل مدار ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ہیں متشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو اس میں سے متشابہ ہیں، یعنی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، اس کتاب سے طلب کرتے ہوئے فتنہ، گمراہی پھیلانے کو، اور طلب کرتے ہوئے اس کے غلط مطلب کو۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا مطلب نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے، راسخ فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، آمنا به، ہم یقین لائے اس پر، ہم ایمان لائے اس پر، کلن من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے نہیں سمجھتے الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ یہ دلیل ہے متکلمین کی، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پہ ایسا ہو کہ نقل اور عقل کا ٹکراؤ ہو، تو عقل جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے، فیصلہ وہ ہوگا جو عقل طے کرے گی، تو نقل کا معنی جو ہے اس کو کر دے گا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے جو متکلمین نے
اپنی کتابوں میں تفصیل سے کر رکھی ہے. اچھا، تفسیر. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو. اس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں، یعنی ان کے معنی اور مراد واضح ہیں، اور یہی آیتیں اصل مدار ہیں کتاب یعنی قرآن مجید کا. اس لیے جن آیتوں کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی محکم یعنی ظاہر المعنی آیات کے موافق ہی سمجھا جائے گا. یعنی محکم اور متشابہ دونوں آیتیں ہیں. تو ایک آیت ہے جس کا ایک ہی معنی متعین ہے اور ایک ہی معنی نکلتا ہے، اور دوسری آیت ہے کہ جو متشابہ ہے محتمل الوجوہ ہے، یعنی کئی وجہیں جو ہیں ان کا احتمال اس کے اندر موجود ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو اب یہ جس میں کئی احتمالات ہیں، اس کو اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے گا جو محکم ہے. یعنی متشابہ کا معنی اپنی عقل سے طے نہیں کر لیا جائے گا، بلکہ اس کو محکمات کے مطلب سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی روشنی میں اس کا معنی متعین کیا جائے گا کہ یہ مطلب صحیح بنتا ہے. یہ تو خیر عقائد کے مسائل میں بھی ہے بنیادی طور پر، لیکن مسائل میں اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وارجلکم، یہ ہماری مشہور جو روایت ہے قرات ہے اس کے اندر وارجلکم ہے، یعنی مفعول بھی ہے، جو عربی تھوڑا سا جانتے ہیں کہ فاغسلوا دھوو ارجلکم اپنے پاؤں کو. ایک دوسری متواتر قرات ہے، شاذ نہیں ہے، متواتر قرات. متواتر قرات وہ ہوتی ہیں، 7 وہ قراتیں ہیں جن کو نماز کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بعض روایات ہیں جو مشہور ہیں جن کو پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن 7 تو متواتر قراتیں ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے قرات حفص عن عاصم کوفی جس طرح ہم پڑھتے ہیں. اس کے اندر وفی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے. ارجلکم تو اس میں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس طرح سر کو دھونے کا حکم ہے اسی طرح سر کو مسح کرنے کا حکم ہے، اسی طرح پاؤں کا بھی مسح کرنے کا حکم ہے. یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے. تو اب 2 روایات ہو گئیں، 2 قراتیں ہو گئیں. ایک قرات میں تو طے ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، اور دوسری قرات جو ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ سر کی طرح پاؤں پہ مسح کرنا ہے، خالی پاؤں پہ بھی، موزے والے نہیں، خالی پاؤں پہ بھی مسح کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں جر جوار. تو جر جوار کی وجہ سے اس کو پر لفظی طور پر تو اعراب وہی ہے جو قریب میں ذکر ہوا ہے کسرہ کے، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا غسل کا یعنی دھونے کا. تو اب اس قرات میں 2 معنی احتمال ہے اس کا کہ پاؤں پہ دھونے کا حکم ہو یا پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم ہو. جبکہ دوسری قرات جو ہے قرات حفص عن عاصم کوفی، اس کے اندر ایک ہی معنی متعین ہے. تو جب ایسی کوئی صورت پیش آئے تو جس قرات میں کئی معنی نکلتے ہوں، احتمال ہوں، اس میں بھی وہی معنی متعین ہو جاتا ہے جو دوسری قرات میں ایک ہی احتمال نکلتا ہے اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں. لہٰذا لے دے کے خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلا کہ پاؤں کو دھویا ہی جائے گا. اگرچہ ایک قرات میں معنی نکل سکتا تھا کہ پاؤں پہ مسح کیا جائے، لیکن قرات حفص عن عاصم نے متعین کر دیا. تو یہ ایک مثال دی میں نے اس بات کی کہ جب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہو، ایک آیت متشابہ ہو، تو متشابہ کے اندر کئی احتمال نکلتے ہیں، لیکن اس کو خود متعین نہیں کیا جائے گا بلکہ محکمات کے سامنے پیش کیا جائے گا اور محکمات کی روشنی میں معنی متعین کیا جائے گا. اور اگلی بات کہ یہ کام ایسا نہیں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہو، یہ امت کے علماء، صحابہ، تابعین، یہ سب کچھ ہو چکا، ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے، بس یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہو چکا ہوا ہے. اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت بر نماز میں پڑھ سکتے ہیں ایک آیت ایک رکعت میں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. لمبی آیت ہے، اس کو یعنی ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی نہیں. لمبی تو چاہے پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے 15.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بھی پڑھے تراویح میں.
تو لمبا تو چاہے پورا قرآن پڑھیں. وہ قصہ لکھا ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا, مولانا یحییٰ صاحب کا. وہ کہیں سفر میں تھے کسی رشتے دار یا کن کے ساتھ, بہرحال تو ایک جگہ پہنچے, رمضان کا مہینہ تھا, رات وہیں رہنا تھا. تو وہاں پہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ بھی ڈھیلے ڈھالے ہو کے تو رات کو سو گئے. انہوں نے کہا چلو تراویحاں پڑھتے ہیں. تراویح پڑھنے مسجد میں گئے تو تراویحوں کے بعد وہ جو ہوتا ہے شبینہ, وہ شبینہ تھا. تو قاری صاحب پڑھ رہے تھے لیکن قاری صاحب ذرا ڈھیلے تھے, انہوں نے 1 یا 2 پارے پڑھے مشکل سے 2 رکعت میں. تو اب نوعیت کچھ یوں تھی کہ وہ قاری صاحب کو پھنسا دیا کہ قاری صاحب سناؤ, قرآن سناؤ. لوگوں کو شوق ہے تو قاری صاحب کے سر پہ سارا بوجھ پڑ گیا. تو وہ شروع تو ہوئے لیکن ذرا ڈھیلے. تو مولانا یحییٰ کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نماز میں پڑھاؤں. تو قاری صاحب بھی خوش ہو گئے کہ چلو میری جان چھوٹی. تو مولانا یحییٰ صاحب آگے ہو گئے, تیسرے پارے سے غالباً شروع کیا اور 29واں پارا پڑھ کے 30ویں پارے کے بھی آدھا یا 3 پاؤ پڑھ کے چھوڑ دیا کہ چونکہ مسجد قاری صاحب کی ہے اور شروع انہوں نے کیا, لہذا ختم کرنا ان کا حق بنتا ہے. تو وہ تقریباً 27-28 پارے پڑھ گئے حضرت مولانا یحییٰ صاحب ایک ہی رکعت میں. دوسرے میں چھوٹی رکعت کر کے تو ختم کیا اور کہنے لگے قاری صاحب باقی آپ ختم کرائیں. تو پورا قرآن بھی ایک رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی پڑھ جاتے تھے پورے ایک رکعت میں قرآن. واللہ عالم بحقیقت الحال. تو لمبی قرات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں چھوٹی سے چھوٹی قرات جس سے نماز ہو جائے وہ اتنی قرات ہے جو سورہ کوثر کے برابر ہو, غالباً 17 الفاظ اور 64 حروف, یہ کم از کم ہونی چاہیے. اس سے کم ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اچھا, ہمارا اپنے یہاں پہ جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ قرآن کے اندر محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس قرآن کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشابہ ہے, اور مقصود کیا گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے, تاکہ اپنے غلط عقیدے میں اس سے فائدہ حاصل کریں. جیسا کہ عیسائیوں نے تثلیث کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے متشابہ الفاظ سے استدلال کیا, حالانکہ اس کا صحیح مطلب حق تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. اور اسی واسطے جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ ان کافروں اور فتنہ گروں کے برعکس ایسی آیتوں کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ ہم ان پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں. سب آیتیں خواہ وہ محکم ہوں یا متشابہ ہوں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں, پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد فی الواقع ہوں وہ حق ہیں. اور نصیحت بات ہے کہ متشابہات کے مطلب کے درپے نہ ہوں, لیکن اس کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں. یعنی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو, نقصان دہ اور فضول باتوں میں نہ لگے. متشابہ کی تعریف یہ سمجھنے کی چیز ہے. کسی متشابہ لفظ یا آیت کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو یقینی طور سے معلوم نہ ہو, کہ اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو السلام علیکم. آواز بند ہو گئی, آواز